بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ترکی کے اندر ایک بہت ہی خوفناک زلزلہ آیا ہے، اور زلزلہ جو آیا ہے ترکی کے اندر، ابھی تک اس کے اندر کوئی 1250 ترکی کے اندر ہلاکتیں ہو چکی ہیں، ہزاروں کے حساب سے کوئی لوگ زخمی ہو چکے ہیں، 900 ہلاکتیں جو ہیں وہ سیریا کے اندر ہو گئی ہیں، یعنی 2000 سے زیادہ ڈیتھ ٹول انکریز کر چکا ہے، اور ریکٹر سکیل کے اوپر جو انٹینسٹی ہے اس زلزلے کی وہ 7.8 ہے، جو یہ پیر کی صبح 4:17 پہ یہ جو زلزلہ آیا ہے، اتنی بڑی انٹینسٹی کا زلزلہ آیا ہے، اور یہ پہلا زلزلہ تو اس انٹینسٹی کا آیا ہے، اور سن 1939 سے لے کے اب تک یہ اتنی زیادہ شدت کا یہ زلزلہ آیا۔ بیچ والے ٹائم میں اتنا بڑا زلزلہ نہیں آیا، اس ٹائم 17,000 سے زیادہ لوگ اس زلزلے کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہوئے، بعد میں بھی مختلف طرح کے زلزلے آتے رہے، لیکن اتنی زیادہ بڑی شدت کا زلزلہ آپ سمجھیں کہ کوئی 80 سال کے بعد آیا ترکی کے اندر۔ اور اس کے علاوہ یہ پہلا زلزلہ آیا، اس کے بعد پھر دوسرا زلزلہ آیا ادھر۔ دوسرا زلزلہ جو آیا اس کی ریکٹر سکیل کے اوپر انٹینسٹی جو سسموگراف نے وہ دی ہے وہ ہے 7.5۔ تو یہ دوسرا جو ہے وہ اس کا آفٹر شاک نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی ایک قیامت صغریٰ آئی ہے ترکی کے اندر۔ اور ایسی صورت کے اندر ترکی کے اندر ایک سمجھ لیں فضا کی سی کیفیت ہے، اور پاکستان کی حکومت نے اس سلسلے میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 2 C-130 جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے جا رہے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے، پاکستان کی طرف سے جو میڈیکل کے وہ جو لوگ ہیں پیرامیڈکس یہ بھی جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر سے جو NDMA کے لوگ ہیں جو عراق کے اندر بھی جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ پوری عالمی برادری جو ہے اس کے لیے ترکیہ کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس سلسلے میں اسرائیل جن کے ساتھ ان کے تعلقات مختلف طرح سے کشیدہ بھی رہے، اس نے بھی ان کو سپورٹ کی بات کی ہے، اور ساتھ جو ہے فرانس نے تو اپنے لوگ بھی بھیج دیے ہیں۔ یہی کام یہ جو برٹن ہے وہ کر رہا ہے، چائنا، امریکہ، پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ترکی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جو اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حد تک تو ضمیر عالم زندہ ہے اور انسانیت موجود ہے، اور کسی جگہ کے اوپر اگر کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی بہت بڑی کلیمٹی آ جائے، تو انسانیت ایز اے ہول اس کے اوپر پازیٹیولی رسپونڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیں کہ یہ زلزلہ کتنا شدید ہے، اس کی شدت میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو 8 اکتوبر 2005 کو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، اس کی شدت تھی ریکٹر سکیل کے اوپر 7.6۔ 7.6 اس کی ریکٹر سکیل کے اوپر وہ تھی انٹینسٹی، اور اس نے پاکستان کے اندر اتنا زیادہ، کشمیر کے اندر، GB کے اندر، اور یہ جو پوٹوہار کی ریجن ہے، ایون لاہور کے اندر بھی نقصانات ہوئے۔ تو اتنا بڑا نقصان ہوا اس زلزلے کا جو کشمیر میں آیا تھا 2005 میں، اس کی شدت تھی 7.6۔ اور اب جو آیا ہے یہ ترکی کے اندر، اس کی شدت اس سے بھی زیادہ ہے، کتنی ہے؟ 7.8۔ اور پاکستان کے مختلف جو ریجنز ہیں وہ ان کو جو زلزلے کے اعتبار سے جو ورنریبل ہیں، ان کو 4 کیٹیگریز کے اندر جو پاکستان کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان، اس نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ورنریبل ایریا ہے وہ کشمیر کا ہے، یہ بالاکوٹ کا ریجن، یہ کشمیر سارے کا سارا، GB کا ایریا، اور اپر پنجاب کا جو پٹوہار والی ریجن، یہ بہت ہی زیادہ ولنریبل ہے، کیونکہ اس کے نیچے جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ ان کی جو موومنٹ ہے وہ اس اعتبار سے جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں جو اس چیز کو ارتھ کویکس کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستان کی ایکیلیز ہیل ہے یہ زلزلے کے اعتبار سے۔ تو ترکی کے اندر یہ جو زلزلہ آیا ہے، یہ ابھی اس کی کوئی آپ یہ سمجھیں کہ یہ رک نہیں گیا، ہو سکتا ہے بعد میں بھی یہ کنٹینیو رہے، کیونکہ ایک آپ بات بتاؤں کہ جب زلزلہ آتا ہے نا، زلزلہ آنے کے بعد اس کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں، اور آفٹر شاکس کی بعض اوقات انٹینسٹی کم ہوتی ہے، لیکن اس کی فریکوینسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ فریکوینسی زیادہ ہے یا کم ہے، یعنی ایک دن میں کتنی دفعہ آ رہا ہے آفٹر شاک، بعض اوقات ہفتے بعد آفٹر شاک آتا ہے۔ کشمیر میں یہی کچھ ہوا ہے
یعنی آفٹر شاکس سے بھی کتنے لوگ جو ہیں اپنے وہ جانوں سے وہ گئے ہیں اور کتنا بڑا مالی نقصان ہوا ہے، اور ایک انتہائی دکھ کی اور یہ افسوس کی سی کیفیت ہے، سوگ کا عالم ہے ترکیہ کے اندر، اور بے حیثیت پاکستانی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہر وہ برے حالات کے اندر، نیچرل کیلیمٹی کے اندر وہ پاکستان کے ساتھ بالکل سامنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کشمیر والا جو زلزلہ تھا 8 اکتوبر 2005 والا مظفر آباد کے اندر، سب سے جو پہلے جو انٹرنیشنل جو فورسز آئیں یا انٹرنیشنل ریسکیورز آئے پاکستان کے لیے، اس میں جو آسٹریلین، کینیڈین اور یہ ٹرکش لوگ پہلی سوٹیز کے اندر ادھر پہنچے تھے، یعنی وہ اتنا پاکستان کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے پاکستان کی حکومت کا بہت ہی درست اقدام ہے کہ ٹائملی انہوں نے ایکشن لے کے کچھ لوگ ادھر ہمارے پہنچ بھی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حکومت پاکستان جو ہے جو کچھ کر سکتی ہے، کچھ ٹیلی تھون کرے، کچھ اس طرح کا یہ فنڈز اکٹھے کر کے ترکیہ کے اندر بھیجے، اس سے ہو کچھ نہیں جاتا لیکن ایک جیسچر جاتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اتنا کنسرنڈ ہیں، یہ ایک ٹوکن آف لو اینڈ کیئر، سمپتھی، اور یہ چیز ہوگی۔ اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ ہم ایک مسلمان بھی تو ہیں، ہمارے مسلمانوں کے علاوہ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ قریبی تعلقات ہیں، تو اس کے لیے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو اس طرح کی آفت سے بچائے، اور جتنے لوگ جو ہیں ابھی اس نیچے آئے ہوئے ہیں زلزلے کے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا، کئی دفعہ 8 دن تک لوگ نیچے دبے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ تو ناظرین، یہ ترکی کے زلزلے کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال تھی، تو اب تک کے لیے اتنے، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔